یہاں پر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے حوالے سے آج کی اہم خبروں کی تفصیلات کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور آج پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والا ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد کیا ہے؟ ان مذاکرات کا مقصد سیاسی بحران کو حل کرنا اور معیشت کے مسائل پر قابو پانا، یعنی جو معیشت آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے اس کے مسائل کو پر قابو پانا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنی تحریری مطالبات تیار کر لیے ہیں، ریٹن فارم میں بھی تیار کر لیا ہے، جنہیں آج حکومتی وفد کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مذاکرات میں پی ٹی آئی کی قیادت کون کریں گے؟ مذاکرات میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کریں گے اور ان کے ساتھ پرویز خٹک صاحب کریں گے۔ یہ دو بندے جو ہے نا پی ٹی آئی کی مذاکرات کے اندر جو ہے نا قیادت کریں گے۔ اگر حکومت نے مطالبات پورے نہ کیے، اب بات ہو رہی کہ اگر حکومت نے یہ مطالبات پورے نہ کیے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پی ٹی آئی نے مزید ملاقاتیں نہ کرنے کا اندیا دے دیا ہے کہ ہم دوبارہ اور مزید ہم نے کوئی اور ملاقاتیں وغیرہ نہیں کرنی ہماری، اور اب پہلی اور آخری ملاقات اب یہی ہے۔ نمبر 2، ہم بات کرتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ۔ احتساب عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سزا سنائی ہے۔ عمران خان کو 14 سال کی قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی گئی ہے، جبکہ بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر پی ٹی آئی اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کا کیا وہ ہے؟ اچھا، یہ کیس جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کی غیر قانونی فنڈ سے متعلق ہے۔ یہ جو کیس ہے یہ غیر قانونی فنڈنگ سے متعلق ہے، جس پر عدالت نے سخت ایکشن لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے فیصلے کو چیلنج کیا۔ اب یہ موقف اب اپنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی طرف سے، جو عمران خان کے وکلاء ہیں، اور ان کا اب یہ موقف آ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے وکلاء نے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر کیا ہے اور اسے سیاسی انتقام قرار دیا ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ٹیم ہے انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے۔ تیسرا پوائنٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، پارٹی قیادت میں تبدیلی کی تجاویز۔ آپ پارٹی قیادت کے اندر تبدیلی کی تجاویز کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کے باعث کچھ رہنماؤں نے علیمہ خان کو پارٹی کی قیادت سونپنے کی تجویز دی ہے کہ جی علیمہ خان کو جو ہے نا پارٹی کی قیادت دے دیں۔ تو اب یہ ان کا مطلب ان کی ایک سجیشن ہے، ایک اوپینین ہے، کچھ پارٹی کے اندر جو مطلب اختلاف ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ علیمہ خان پارٹی کو دوبارہ مضبوط کرنے اور اختلافات ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر وہ آتی ہیں تو وہ جو پارٹی کے اندر مطلب اختلافات ہیں، کچھ رہنماؤں کے آپس میں اختلافات ہیں اور ان کے آپس میں نہیں بنتی، تو علیمہ خان جو ہے وہ آئے گی تو وہ ان سب کو مطلب اپنے ہاتھ کے اندر ایک مٹھی کے اندر جو ہے نا ان کو مضبوطی سے تھام لے گی اور اس میں ان کے جو بگڑتی صورتحال ان کو کنٹرول کر لیں گی، اور وہ کر بھی سکتی ہیں۔ عمران خان نے اس تجویز پر کوئی واضح رد عمل نہیں دیا، لیکن علیمہ خان کے نام پر پارٹی کے مختلف حلقوں میں بحث جاری ہے۔ مختلف حلقے یہ بات کہہ رہے جی ان کو بنائیں، لیکن عمران خان ظاہر سی بات ہے وہ اپنے حساب سے کام کریں گے اور انہوں نے ہی کرنا ہے جو ان کو مناسب لگے گا، جو ان کو اچھا لگے گا۔ اب میں چوتھا پوائنٹ کی بات کروں تو حکومت کو 7 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ حکومت کو 7 دن کا الٹیمیٹم پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے حکومت کو 7 دن کا وقت دیا ہے کہ وہ پارٹی کے مطالبات کو تسلیم کرے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے حکومت کو 7 دن دیے کہ وہ پارٹی کے جو ہمارے الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ پارٹی کے مطالبات کو تسلیم کرے۔ اگر حکومت نے مطالبات پر عمل نہ کیا تو پی ٹی آئی مذاکرات ختم کر دے گی، مزید اپنے مذاکرات نہیں کرے گی اور سڑکوں پر احتجاج کرنے کا سلسلہ شروع کر دے گی۔ یعنی اگر وہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ علی ظفر نے کہا ہے کہ حکومت سیاسی استحکام لانے کی بجائے تنازع بڑھا رہی ہے۔ اب
اس کی سمری کیا بنی؟ پی ٹی آئی اس وقت سیاسی دباؤ اور قانونی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کر رہی ہے، لیکن وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے صورتحال کا حل نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔